بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں ماہ رمضان المبارک سے متصل ایک ایسی نعمت کبریٰ جو انسان کے لیے پورے سال کا ثواب عطا کرتی ہے اور بالخصوص مسلمان کے لیے یہ اللہ رب العزت کی عطا کے حصول اور اس کی رضا کے حصول کا ایک بیش بہا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک سے متصل ماہ شوال یہ مقتدر مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس میں یکم شوال کو عید الفطر کا ہونا ہے، اور بعد ازاں اس کے 6 روزوں کی فضیلت کتب احادیث میں کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ امام بہقی ایک حدیث لے کے آئے ہیں، فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھے، فکأنما صام السنۃ کلھا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ گویا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے متصل 6 روزے بھی رکھے ماہ شوال کے، تو اللہ رب العزت ان کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور یہی حدیث مسند احمد میں ہے، فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستۃ ایام من شوال، کہ اس نے ماہ شوال کے 6 دن کے روزے بھی رکھے، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، تو گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی ماہ رمضان کے ساتھ متصل 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا اس نے اپنی زندگی میں آنے والے سارے کے سارے رمضانوں کے روزے رکھے، یا جتنے روزے ممکن ہو سکتے ہیں ایک سال میں وہ اس نے سارے کے سارے رکھ لیے۔ اب 2 الفاظ آئے ہیں، ایک سنہ ایک دہر۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم زمانے کو ایک سال کے حساب سے لیں تو دونوں حدیثوں کا ایک مطلب ہوگا کہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر سنہ کو سال کے اندر ہی رکھیں اور دہر کو پوری زندگی کے اوپر محمول کر لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر کسی کے خشوع و خضوع سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ اب یاد رکھیے، یہ رکھے جانے والے روزے مستحب ہیں، اگر کوئی رکھ لے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا یہ روزے اکٹھے رکھے جائیں یا متفرق کر کے رکھے جائیں؟ دیکھیے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اوقات انسان اور بالخصوص مسلمان ماہ رمضان کے تسلسل سے روزے رکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک عادت بنی ہوتی ہے، سحری افطاری کا ایک رجحان بنا ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ عید کا دن چھوڑ کے اور اس کے آگے والے 6 روزے اکٹھے رکھ لے تو یہ اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت ایک چیز کے ساتھ موافقت پیدا کر چکی ہوتی ہے۔ اور اگر جو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے ہوں، جن کے لیے آسانی ہو، جن کو عادت ہو اکثر روزہ رکھنے کی، وہ بے شک متفرق روزے رکھ لیں، یعنی پورے ماہ شوال میں 6 روزے پورے کرنے ہیں جیسے مرضی کر۔ ان کا ثواب، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان دونوں حدیثوں میں، جو میں نے امام بہقی کی حدیث پیش کی یا مسند احمد کی حدیث پیش کی، دونوں میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے تسلسل کے ساتھ رکھنے ہیں، ماہ شوال کے 6 روزوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 6 روزے جس طرح آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں اس کو پورا کیجئے۔ ایک روایت کے مطابق پورے سال کے روزوں کا ثواب، اور دوسری روایت کے مطابق ساری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔